داؤد علیہ السلام دی عدالت وچ دو عورتاں دا مقدمہ آیا ہے. ایک بڑی ہوشیار چلاک سی، بڑی مکار سی. انہیں رو رو کے شور مچا کے عدالت دے اندر تے کیا داؤد نو کہ اے بچہ میرا ہے، ایدا بھیڑیا کھا گیا ہے. لیکن وہ بچہ او دا ہے نہیں سی. داؤد علیہ السلام او دے رون نو چلان نو ویکھ کے سمجھ گئے کہ شاید اے دا ہی بچہ ہے. انہاں او دے حق فیصلہ کیتا. سلیمان نے واپس جاندیا انہاں نو پوچھیا کی فیصلہ ہویا ہے؟ جی آ فیصلہ ہویا ہے. انہاں کیا لیا چھری میں کٹ کے ادھا ادھا بچہ دونوں نو دے دینا. جنوں ملیا سی نہ ہے نہیں سی او دا آندھی ہے ٹھیک ہے مینوں منظور ہے. جنوں نہیں ملیا بچہ او دا سی او کہندی ہے کٹو نہ اینوں ہی دے دیو. ہن او ماں سی او اپنی اکھاں دے سامنے بچے نو ذبح ہوندا کیویں برداشت کر سکدی سی. سلیمان سمجھ گئے، کہنے لگے یہ بچہ نہیں، ابو کو فیصلہ غلط کروایا گیا ہے. کیوں بھی گل سمجھے ہو؟ دھوکھے نال نبی داؤد کو بھی فیصلہ غلط ہو گیا، کروایا گیا. کیا نبی داؤد نے جان کے فیصلہ کیتا ہے؟ نبی ایسا نہیں ہوندا. میرے ویرو نبی کریم نے فرمایا، ایک مقدمہ آیا، دونوں جھگڑتے نے نبی دے سامنے. نبی کریم نے فرمایا بھئی اگر تسی اپنی چرب زبانی دی وجہ تو میرے کو فیصلہ غلط کروا لو تے بعد میں جا کے آکو نبی دا فیصلہ ہے اور نبی دا فیصلہ نہیں، وہ اپنے واسطے صحیح فیصلہ نہیں لے کے جا رہا، اگ دا انگارہ لے کے جا رہا ہے. اس قدر عوام نو دھوکا دیتا گیا ہے. صحابہ دے متعلق ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، ابو سفیان، ابو العاص اموی دے متعلق اس قدر پراپی گنڈا کیتا گیا کہ آج ایسے بھی لوگ نے جو یہ بھی پوچھتے ہیں یزید مسلمان سی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قدر لوگ اس پراپی گنڈے تو متاثر ہو چکے نے. علماء اپنے ممبر و محراب تے مسجد وچ نہ لینا بھی گوارا نہیں کرتے. دوسرے دی گھر نہیں کرتا. اہل حدیث بھی ڈرتے نے، بلکہ بعض اہل حدیث اپنی شہرت واسطے نوجوان خطیب بھی وہ دے خلاف زبان کھولتے نے اور جھوٹی شہرت لینا چاہتے نے، عوام کو عزت لینا چاہتے نے. رب کعبہ دی قسم ہے، جس نے بھی اس خاندان دے خلاف زبان استعمال کیتی ہے پراپی گنڈے دا شکار ہویا ہے. قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، وہ بندہ بذات خود ذلیل ہویا ہے. اونا دی عزت وچ کوئی فرق نہیں آیا نہ آوے گا. دنیا دی شہرت اور چند ٹگیاں واسطے، ٹکڑیاں واسطے امیہ خاندان دے خلاف بکواس کیتی جاتی ہے. تو انہوں کی پتا ہے کہ امیہ خاندان دے اسلام دے کتنے احسانات نے. اگر امیہ خاندان نو اسلام اندروں نکال دیتا جائے، اللہ دی قسم اسلام دے پلے رہندے ہی کھ نہیں. تو انہوں یہ بھی نہیں پتا امیہ کون نے. بہرحال جو لوگ یہ سمجھتے نے کہ اسی بڑے ہوشیار ہاں، بڑے چلاک ہاں، ساڈے نال کوئی گل نہیں کر سکتا، وہ دی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سارا معاشرہ ایک لامے ہوتا ہے. ایک آدمی جان چھڑان دی کوشش کرتا، انہوں پتا ہے کہ میری کدھرے بھی داد رسی نہیں ہونی. گھر تو لے کے عدالت تک سارے دے سارے اس نظریے دے خلاف نے. وہ چھوٹے ہون یا بڑے ہون، چلو جی اپنی عزت بچاؤ. اس طرح عزتاں نہیں بچدیاں. ہر کو اپنے ذاتی مفاد واسطے
ذاتی لالچ واسطے ایک دوسرے دا شکار ہوندے نے، پراپیگنڈے دا شکار ہوندے نے، ایک دوسرے دے نظریے دی حمایت کرتے نے۔ حق دی حمایت کرنے والے بہت کم ہوندے نے۔ اے کدی بھی تاثر نہ لیا کرو یار اے کلا ہی سچا ہے، اینی دنیا ہے، اے دے مگر بندہ ہی کوئی نہیں، ٹائی ٹوٹرو نے۔ جدو نبیاں نے نبوت دے دعوے کیتے سن ادو انہاں دے نال کنے کنے بندے سن؟ نبیاں نے ملک کیوں چھڈے نے؟ نبی کیوں قتل ہوئے نے؟ صحابہ کیوں قتل ہوئے نے؟ اے اکثریت جہلاں دی، انپڑھاں دی ہے، کافراں دی ہے، مشرکاں دی ہے، بدعتیاں دی ہے، شروع تو لے کے ہی ہے۔ اور ہن تک ہی نظام چلتا آ رہا ہے۔ ادو بھی نبی دا کلمہ پڑھ کے منافق نبی دیا سبھا چ ہوندے سن کہ نہیں؟ لوکی مسلمان سمجھتے سن کہ نہیں؟ وہ جی کلمہ گو ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ گو نو کافر نہ آکھو۔ او بھائی جے تسی کلمہ گو نو کافر نہیں کہندے اپنی گل تے پکے رہو۔ تہاڈا اج دا بندہ کلمہ گو ہوے اونوں کافر نہیں کہنا، جڑا کہے وہ دہشت گرد ہے۔ جڑا ابو بکر عمر کلمہ گو نو جنہ ساری دنیا نو کلمہ پڑھایا ہے انہاں نو کافر کہے، میں انہوں مسلمان کیویں من لاں؟ افرین ہے بھئی تہاڈی عقل تے۔ میں کدو آنا کسے کلمہ گو نو کافر کہو؟ سب تو پہلا کلمہ گو صدیق اکبر ہے، عمر فاروق عثمان ذو النورین نے۔ جے کلمے دی بنیاد تے کسے نو کافر نہیں کہنا تے انہاں نو بھی نہیں کہنا۔ کیوں بھی ٹھیک ہے، کمشنر نے بلایا ہے، مولوی جاندے نے چاہ پی کے آ جاندے نے، امن خراب نہ ہوئے، کسے نو کافر نہیں کہنا۔ کیوں نہیں مولوی ہوتے کہندا؟ جناب تے سارے دستخط کرن، جیڑا کسے نو کافر کہے او دے تے مقدمہ بندا ہے، جڑا صدیق اکبر، عمر فاروق عثمان، معاویہ، ابو سفیان نو کہے او دے تے بھی مقدمہ بنے گا۔ کیوں بھائی؟ تیرے بے نماز مشرک بدعتی پلیت نو اگر کوئی کافر کہے تو دے تے مقدمہ بنتا ہے، صدیق عمر فاروق نو کافر کہے تے تو دی حفاظت کرے۔